تھا، لیکن غالباً باجوہ صاحب نے یہ بات کی ہے. وہ بڑی قانونی آدمی، بڑے طریقے سے وہ بات کر سر رہا وہ ہے. قانونی آدمی ہیں، لیکن ہم تو چونکہ صحافی آدمی ہیں تو ہم نے تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی گارنٹی تھی، اس کے اوپر گورنمنٹ نے مان کے یہ کام کر دیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے 8-10 مہینے کے اندر باجوہ صاحب کی جو مختلف گارنٹیز تھیں، ان کی جو مختلف حرکات و سکنات تھیں، اگر اس کو دیکھنے کے باوجود بھی جو یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ ان کی بات پر اعتبار کر کے ایک ایسے کام کر بیٹھی، تو ہمیں کیا ان کی جو فہم ہے اس کے اوپر سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے؟ نہیں فہم کی بات نہیں. یہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تک چل رہی ہے، آپ کا خیال ہے کہ میدان کے جانے کے بعد فوج آرام سے گھر میں بیٹھ گئی ہے، اور اب جو ہائیبرڈ نہیں ہے بلکہ سارے فیصلے جو ہیں وہ شہباز شریف کرتے ہیں، زرداری بھی کرتے ہیں، شہباز شریف کرتے ہیں، فضل الرحمان بھی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ہے، فیصلے وہ کرتے ہیں. وہ اپنے اس الائنس کے اندر بھی اکیلے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کو آگے کیا گیا ہے اور انہوں نے کر دیا ہے نواز شریف کو آگے. اس کو وہ لندن پلان کہتے ہیں. اچھا یہ مشورہ کرتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں لندن پلان ہو گیا جی. لندن پلان تو میں 70 سے سن رہا ہوں. دولتانہ وہاں وزیر ہمارے سفیر تھے، اس زمانے سے لندن پلان ہو رہا ہے، لندن پلان ہو رہا ہے، ہر چیز کو لندن پلان بنا دیتے ہیں آپ. لندن پلان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں جی سر اس سے پہلے عمران خان صاحب کا بھی تو ماضی قریب میں لندن پلان تھا جو ان کا اور طاہر القادری صاحب کا بنایا گیا تھا، اور اس زمانے میں بھی بڑی باتیں. میں کہتا ہوں اس لیے نئی بات نہیں. لندن پلان کا لفظ استعمال کرنا جو ہے نا فیشن ہو گیا ہمارے یہاں. کوئی لفظ فیشن ہو گیا. ملین مارچ، او بھائی جماعت اسلامی کے ملین مارچ، میں نے ملین مارچ کہہ دیا تھا ہنستے ہوئے ایک بار. وہ ملین بندے اکٹھے کہاں سے کرو گے؟ وہ تو اس نے کیا، فرحان خان کیا نام ہے، اس نے کیا تھا. لیکن یہ کہ آپ وہ استعمال آپ کہتے ہیں لانگ مارچ. اب یہاں سے ہم چھوڑیے لانگ مارچ، اور لانگ مارچ کے معنی آتے ہیں آپ کو؟ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ موضوع تنگ نے لانگ مارچ کے نام پہ کیا کیا تھا، اور چینی قوم نے کیا سفرنگ کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ آپ ایسے لانگ مارچ کریں گے، یہاں سے بیٹھے ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے جائیں گے پنڈی یا اسلام آباد، کہیں گے لانگ مارچ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. وہ الگ آ رہے ہیں، وہ اب لگ رہا ہے راستے میں خطابی کرتے جا رہے ہیں. اب ذرا ڈر پیدا ہو گیا ہے، اب آپ کو اپنی حفاظت بھی کرنی پڑی اور کرنا پڑ رہا ہے. مطلب آپ اصطلاحات کی طرف نہ جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹس کو کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، یا اس وقت اس بات کی کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے کہہ لیں، کسی کی طرف سے کہہ لیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہہ دیں کہ جس طرح جو نظام چلتا ہے، جب تک ہم اکنامک طور پر یہ ایک طرح کے اسٹیبل نہیں ہو جاتے. ہم سب آج رینکنگ آئی ہے، چین نمبر 1 پر ہے، امریکہ سپر پاور تھا نمبر 2 پر چلا گیا ہے، اور نمبر 3 پہ انڈیا آ گیا ہے. جرمنی، جاپان، برطانیہ سب سے آگے، جو پہلے 10 میں شمار نہیں ہوتا تھا. اور اتنی بڑی طاقت اپنے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اب آنکھیں بھی دکھا رہی ہوگی. وہ آپ کو افغانستان سے بھی تنگ کرتی ہے، وہ آپ کو ایران کے ذریعے بھی تنگ کرتی ہے. معاشی حالات آپ کے خراب ہوئے ہیں، وہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بہت سے جتن ہو رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، اور یہ بہتر ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. آئی ایم ایف کو بھی ذرا معلوم ہو، آئی ایم ایف تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں چین کے ساتھ چھٹی کرا کے کہا اب آؤ ہمارے ساتھ. یعنی آئی ایم ایف نے جو شاید رکھی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہماری چھٹی کرائی پہلے چین کے ساتھ، پھر کہا اب آؤ. اب جب چین کے ساتھ ہمارے ذرا معاملات بہتر ہوں گے تو آئی ایم ایف کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، دوسرے معاملات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے، تسلسل چاہیے. نہیں لیکن میر صاحب یہ پھر کنٹینیوٹی اور تسلسل تو پھر ڈکٹیٹرشپ میں تھا. ضیاء الحق کے دور حکومت میں کنٹینیوٹی تھی، 10 سال وہی تقریباً رہے. پھر اس طرح مشرف صاحب کے دور میں تھا. تو پھر جہاں جمہوریت ہے اس کے اندر تو 5 سال بعد الیکشن ہونے ہوتے ہیں. اگر اب وہ ٹائم آ رہا ہے الیکشنز کا تو ان سے بھاگا تو نہیں جا سکتا نا. بھاگا نہیں جا سکتا، ہم کبھی نہیں بھاگے. 2.5 سال کے الیکشن کرائے ہیں، 3 سال 5 سال تو چھوڑیں گا. کیا رزلٹ نکلے ہمارے یہاں؟ کیا گین کی ہے؟ آپ کی پروگرس کیا رہی ہے اس 90s کے اشرے میں؟ آپ کی پروگرس کیا رہی ہے اس اشروں میں جن کو آپ فوجی اشرہ کہتے ہیں؟ آپ کمپیئر بھی کریں، اور بہت سی باتیں دیں. اس زمانے میں کیا کیا نیگیٹو پازیٹیو ہوا. دیکھیے تاریخ کو جج کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ یہ جمہوری دور ہے، یہ غیر جمہوری دور ہے. تاریخ کو جج کرنے کے طریقے اور بہت سے ہوتے ہیں، اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ تاریخ کو جج کرتے ہیں. اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے نظام کو دیکھتے ہیں، اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں. اب آج ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی، سب سے بہتر ہوا، اس نے کمال کر دیا. ایسٹ پاکستان میں بھی، ویسٹ پاکستان میں ادارے بنائے، سرکاری بنیادوں پر کچھ ملیں لگائی، فیکٹریاں لگائیں، جس سے انسینٹو ملا، پرائیویٹ سیکٹر آیا. اب ہم کہتے ہیں جی سرکاری سیکٹر میں تو کوئی سرتری ہونی چاہیے. دنیا بدلتی، ہم بدلتے ہیں. 84 تک ہم نیشنلائزیشن کا شوق پورا کرتے رہے. ہم بھٹو صاحب آئے، ہم نے دنیا جا رہی تھی اس طرف، ہم نے نیشنلائزیشن. 84 کے بعد سب سے پہلے بے نظیر نے کہا پرائیویٹائزیشن.
نواز شریف نے بعد میں کہا تھیچرزم آئی, ریگنزم آئی, ہم بدل گئے. اب دنیا کا نظام بدل رہا ہے تو ہم بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ پرابلم رہا ہے, بھٹو صاحب کے ساتھ بھی رہا تھا, اس کے بعد میں بھی رہا تھا. بے نظیر اور نواز شریف کے زمانے میں ہم نے اس نظام کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی جس کو ہنڈر کیا گیا, روکا گیا, بار بار روکا گیا. تو اب ہم اس سے ڈسے ہوئے ہیں. جناب یہ کیوں روکتے ہیں, ان کو کیا پتا معیشت کی, ٹھیک بات ہے, لیکن اب ان کو بھی عقل آ گئی ہے, اب ان کو بھی پیسے تو چاہیے نا جی. تو ساری صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہماری معیشت بھی, ہماری سلامتی بھی, ہمارے دوسرے مسائل جو اٹکے ہوئے ہیں, تو ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہوگی, کیا نہیں ہوگی, میں کوئی اندازہ لگانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں اب عدلیہ کو بھی ہمارے سرکاری ذرائع سے, ان کے اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں, عدلیہ کی انفارمیشن کیا ان کو کوئی جاسوس پہ رہے ہیں کہ بتائیں گے, ان کے کوئی ٹاؤٹ پہ رہے ہیں سر؟ نہیں, لیکن وہ ٹی وی دیکھتے ہیں نا, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. نہیں, بڑے ان کے فالوورز ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے فواز چودھری. کل کسی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ٹاؤٹ کا لفظ ان کے لیے کب استعمال ہوتا تھا. اس نے کہا میں اسی علاقے کے رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا اس کے بعد اس نے وکالت بھی نہیں کی ہے, وکالت چھوڑ دی ہے, کیونکہ ٹاؤٹی کرتے ہیں, ٹاؤٹی چھوڑ دی. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہر لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرنا جو خود پہ صادر آتا ہو, یہ ایک عجیب تماشا بن گیا ہے. سچ تو ہم بولتے نہیں ہیں ہم, لیکن اب ایک نئی ٹیکنیک آ گئی ہے, عمران نے اس پہ ماسٹر ہو گیا ہے, باقی بھی اب کم نہیں جا رہے. تب ٹیکنیک یہ ہے کہ جو الزام آپ پہ لگ سکتا ہے وہ دوسروں پہ لگا دو, اور اس تواتر سے لگاؤ اور اس اہتمام سے لگاؤ کہ دنیا سچ مان لے. گوربرز بھی میرا خیال میں ہٹلر کے زمانے کے, وہ بھی تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اس اسٹریٹجی کے سامنے جو ہم نے اب اختیار کی ہے. وہ سوشل میڈیا نہیں تھا نا, ہٹلر کے پاس سوشل میڈیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہ قیامت آتی. ہم نے تو سوشل میڈیا کو وہاں استعمال کیا ہے, یعنی کہ ہم کہتے تھے کہ الیکٹرانک میڈیا سے ہم سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, ایک جمپ فارورڈ ہے, لیکن اب لگتا ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں, نسبتاً سچ سے نہیں, نسبتاً سچ سے ہم ٹوٹل جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو دیکھیے ایک تباہی کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں. میڈیا کا اعتبار اٹھ گیا ہے, ہمارا آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے. ہم آپ اس پہ بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی ایک آدمی اور بات کر رہا گا, اس کی ریٹنگ بھی بہت آ رہی ہوگی جی ماشاءاللہ, وہ بہت زیادہ, وہ اگر وہ پروگرام کرنا چاہے میں ابھی کر دیتا ہوں. آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ساری زندگی یہ کام کرتے میں بھی کر دیتا ہوں. لیکن یہ ایک منافقت ہے قوم کے ساتھ بھی, اور سچ پوچھئے تو اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی, جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تھینک یو. جیسا کہ آپ نے میر صاحب کی بات سنی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بعد جہاں ہم نے وہ لیپ فارورڈ کرنی تھی ہم پیچھے چلے گئے. پاکستان میں جو کچھ سیاست چلتی رہتی ہے, میر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منڈیز اور ٹیوزڈیز کو اس کے اوپر اپنی جو رائے ہے وہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں جو آپ میر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کامنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ منڈے کو جب نیکسٹ پروگرام ہوگا تو ہم ان سے یہ سوالات پوچھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے حسن افتخار کو اور سجاد میر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.